السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفیق الرحمان زاویہ سکول سسٹم گول باغ ملتان۔ آج ہم آیت نمبر 37 پڑھیں گے۔ آیت یہ ہے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ اس آیت کا ترجمہ و منی اور اذ منی جب، و اذ اور جب، تقولو آپ کہہ رہے تھے، و اذ تقولو اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خطاب کر کے فرمایا جب آپ کہہ رہے تھے للذی اس شخص سے کہ انعم اللہ کہ انعام کیا اس پر اللہ نے، انعم انعام کیا اللہ نے علیہ اس پر، یعنی اس شخص پر اللہ نے انعام کیا، و انعمت اور آپ نے بھی انعام کیا علیہ اس پر، یعنی اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ امسک کہ تو روکے رکھ، علیکا اپنے پاس، زوجکا اپنی بیوی کو، امسک علیک زوجک اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھ، واتق اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، واتقی اور اللہ سے ڈر، وتخفی اور آپ چھپا رہے تھے، آپ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھپا رہے تھے، فی منی میں نفس کا اپنے دل میں ایک بات کو، ما منی ملہ وہ بات جو اللہ تعالیٰ مبدیہ اسے ظاہر کرنے والا تھا، یعنی وہ بات آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے۔ کیوں چھپا رہے تھے؟ وتخشا اور آپ ڈر رہے تھے، الناس لوگوں سے، یعنی لوگوں کے طعنہ سے آپ کے دل میں تھوڑا سا خوف پیدا ہو رہا تھا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ احق زیادہ حق دار ہیں، واللہ احق اور اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں، ان تخشا ان من یہ کہ تخشا ہو اس سے ڈرا جائے، یعنی آپ جو لوگوں سے ڈر رہے تھے اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ بندہ اللہ سے ڈرے، اللہ کے زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ اس سے ڈرا جائے۔ پورا ترجمہ اس آیت کا دیکھیں اور اس وقت کو یاد کریں جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص کے لیے جس پر اللہ نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا، یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھیے اور اللہ سے ڈرتے رہیے، اور آپ اس بات کو چھپا رہے تھے اپنے دل میں جس بات کو اللہ پاک ظاہر کرنے والے تھے، آپ لوگوں کے ملال کے خوف کی وجہ سے چھپا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ فلما پس جب، فلما منی پھر جب، قضا منی پوری کر لی، فلما قضا پس جب پوری کر لی، زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، منہا اس سے منی اپنی بیوی سے، وطرن حاجت کو، وطرن حاجت، فلما قضا زید منہا وطرن جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے اپنی یعنی اپنی بیوی سے پوری کر لی، یعنی ان کا دل بھر گیا، وطرن زوجنا کا، زوجنا کا منی ہم نے نکاح کر دیا، ہاں منی اس سے، یعنی اس کی بیوی سے آپ کا ہم نے نکاح کروا دیا، لکئی تاکہ لا یکون نہ رہے، لکئی لا یکون تاکہ نہ رہے، علامنی پر، المؤمنین مومنوں پر، تاکہ کوئی مومنوں پر نہ رہے، حرجن کوئی حرج، یعنی اس وجہ سے ہم نے آپ کا نکاح آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے کروا دیا کہ آئندہ کے لیے مومنوں کے لیے کوئی یہ بات حرج والی نہ رہے۔ فی ازواجی، فی معنی میں، ازواج معنی بیوی، ادعیائہم اپنے منہ بولے بیٹے کی، یعنی ہم نے آپ کا نکاح کروا دیا آپ کے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے، اذا منی جب، قضا منی وہ پوری کر لی تھی، ہننا ان سے، وطرن اپنی حاجت، اس حاضر سے مراد یہ انہوں نے طلاق دے دی تھی، پیچھے بھی آیا کہ انہوں نے اپنی حاجت پوری کر لی، اب یہاں بھی آیا ہے ان دونوں حاجت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے ان کا دل بھر گیا اور انہوں نے اس سے ان کو طلاق دے دی تھی۔ وکانا اور ہے اللہ امر اللہ اللہ کا حکم مفعولا پورا ہو کر، یعنی اللہ کی چاہت اور اللہ کی منشا بھی یہی تھی، اور اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم اذا قضوا منہن وطرا وکان امر اللہ مفعولا۔ پس جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو طلاق دے دی تو ہم نے آپ کا نکاح ان کی بیوی سے کروا دیا تاکہ مومنوں پر کوئی حرج نہ رہے، اس بات
کا کہ اپنے منہ بولے بیٹے کوئی بیوی سے نکاح کرنا جائز ہے یا ناجائز، اس بات کا کوئی حرج ختم ہو جائے، بلکہ جائز ہے۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ پوری کر لیں ان سے حاجت، یعنی جب وہ ان کو طلاق دے دیں۔ وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہو کر رہنے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان کی وضاحت۔ اس سبق میں حضرت زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں درجیل باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ یہ نمبر 1 کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ اور اس کے رسول نے احسان کیا کہ ان کا اللہ کے رسول نے کہ ان کا اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کروایا۔ یہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یہ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھی، یعنی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ اسی طرح دوسرا احسان کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ وہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق نہ دیں، کیونکہ ایک مرتبہ حضرت زید رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کو طلاق دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہماری آپس میں ہمارا نباہ نہیں ہو پا رہا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو منع کر دیا۔ تیسری بات، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کروا دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان تھا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق کیوں دی؟ جواب یہ، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا، اس لیے انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تھی۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ عنہ سے کیا بات چھپا رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دیں گے، تو ان کے طلاق دینے کے بعد آپ ان سے نکاح کریں گے۔ یہی بات تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھپا رہے تھے۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے، یہ آیت نمبر 37، اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اور یہ مختصر سوال ہیں، ان کو بھی اچھی طرح یاد کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔